الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وقال عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقه في الدين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما صدق اللہ العظیم۔ علم ایک ایسی دولت ہے جو کبھی لٹتی نہیں، علم ایک ایسی دولت ہے جو کبھی لٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں۔ محترم و معزز سامعین اکرام، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا جو شخص علم دین حاصل کرنے کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتے ہیں۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالی نے جس انسان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس انسان کو دین کی صحیح سمجھ عطا کر دیتے ہیں۔ چنانچہ علم سے ہر چیز کی حقیقت معلوم ہوتی ہے، علم سے جہالت ختم ہوتی ہے، علم سے اللہ تعالی کی حقیقی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور علموں میں سب سے افضل علم قرآن کا علم ہے۔ فرمایا آپ علیہ السلام نے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو آئیے سامعین اکرام علم کے درجات جانتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا اور اشیاء کا علم عطا کیا۔ اسی کو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ یہ اسی طریقے سے جیسے ہم اپنے بچوں کو، چھوٹے بچوں کو یہ بتاتے ہیں کہ بیٹا یہ پانی ہے، یہ لوٹا ہے، یہ کھانے کا سامان ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کا دور آیا تو اللہ تعالیٰ نے اسماء کی صورتوں کو بتایا اور فرمایا واللہ انبتکم من الارض نباتا، یعنی جس طرح ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اسی طرح پیڑ پودوں کو بھی مٹی سے اگایا، اور پھر نام والی چیزوں کو سامنے رکھ کر اور اس کی صورتیں بتا کر اس سے خدا کی معرفت حاصل کرائی جا رہی ہے۔ ان چیزوں کی صورتوں کو دکھلا کر اللہ کی خالقیت کا پتہ لگایا جا رہا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا تو اللہ تعالی نے ان صورتوں کی حقیقتوں کو بتایا۔ اسی کو فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَكَذَلِكَ نُرِيهِمْ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، یعنی آسمان زمین کی صورتوں کے ساتھ ملکوت کا علم دیا گیا۔ ملکوت کہتے ہیں حقائق کو، یعنی آسمان کے نفوس کو نمایاں کیا، زمین کے حقائق کو منکشف کیا، سیارات کا علم دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا تو ان صورتوں کی حقیقتوں کے احکام کا علم دیا، کیونکہ جب چیزوں کی اسماء معلوم ہو گئے، ان کی صورتیں معلوم ہو گئی، ان کی حقیقتیں معلوم ہو گئی تو اب ضرورت تھی احکام کا، لہذا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے احکام کا علم دیا۔
اسی کو فرمایا قرآن میں تفصیلا لکل شیء، یعنی ہر چیز کو تفصیل کے ساتھ بتا دیا، ہر چیز کا حکم بھی ان کے سامنے کر دیا۔ تو جب ایک شے کا نام معلوم ہو گیا، اس کی صورت کا بھی پتہ چل گیا، حقیقت کا بھی علم آ گیا، خاصیت اور حکم بھی معلوم ہو گئے، تو اب احکام کے بعد اس کی ضرورت تھی کہ اس کے علل و اسرار کے دلائل اور حقائق شرعیہ کا پتہ لگائے۔ اسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے فدائے امی و ابی نبی امی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، یعنی اسما بھی معلوم ہو گئے، صورتیں بھی معلوم ہو گئی، حقیقتیں بھی معلوم ہو گئی، احکام بھی معلوم ہو گئے، مگر احکام کے حقائق کا پتہ نہیں تھا، تو وہ پتہ آپ علیہ السلام نے دیا۔ اسی لیے قرآن کا نام ہے تبیان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں تبیانا لکل شیء، یعنی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کھول کھول کر بتا دیا۔ اسی کو کہتے ہیں دعویٰ مع الدلیل۔ لہٰذا علم سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ۔ آپ علیہ السلام نے ایک جگہ فرمایا تعلموہ وعلموا الناس، یعنی علم کو خود سیکھو پھر لوگوں کو سکھاؤ۔ حضرات گرامی، ایک جگہ آپ علیہ السلام نے فرمایا طلب العلم من المہد الی اللحد، کہ علم حاصل کرو، علم کو طلب کرو ماں کی گود سے قبر تک۔ ایک جگہ آپ علیہ السلام نے فرمایا طلب العلم ولو کان بالصین، یعنی علم کو حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین جانا پڑے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ان سب روایتوں سے، قرآن کی آیتوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ علم کی بہت فضیلت ہے شریعت اسلام کے اندر، اور علم کی بہت ہی کیا ہے ضرورت ہے آج کے زمانے کے اندر۔ کیوں کہ علم ہمارے پاس رہے گا تبھی ہم اللہ کی حقیقت کو پہچان سکیں گے اور حق بات کی صحیح کیا ہے اشاعت کر سکیں گے۔ اور میرے محترم بزرگ دوستو، یہ ہمارا تفسیر القرآن کا چینل کھولنے کا مقصد یہ ہے تاکہ ہم دین کی باتیں، اللہ کی باتیں اور قرآن کی باتیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں دنیا کے انسانوں تک پہنچائے، اور ہماری یہ بات پوری دنیا کے اندر کیا ہے، دنیا کے کونے کونے تک ہماری یہ بات پہنچے کہ ہمارا قرآن، ہمارا دین اسلام، ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے لیے بھلائی بن کر آئے اور لوگوں کو صحیح راستہ دکھایا ہے۔ اور میرے محترم دوستو، ہم کچھ دنوں کے بعد اس چینل پر قرآن کی تفسیر کریں گے، لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہمارے اس چینل کے اوپر جڑے اور اس چینل کو کیا ہے عام کرے، اور کیا ہے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے اور سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو دبائے۔ حضرات گرامی، ایک واقعہ میں سناتا ہوں آپ حضرات کو علم کے اوپر۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں طالب علموں کے درمیان ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ طالب علموں میں سے کسی ایک بچے نے چوری کی تھی۔ دوسرے طالب علموں نے یہ چوری کا شکایت حضرت کے سامنے پیش کیا۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ طالب علم کیا ہے چور نہیں ہو سکتا۔ دوسرے طالب علموں نے کیا ہے تحقیق کر کے بتایا کہ حضرت یہ فلاں طالب علم نے فلاں دوسرے طالب علم کا سامان چورایا تھا۔ تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ طالب علم چور نہیں ہو سکتا، ہاں چور طالب علم کا شکل اختیار کر سکتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، علم یہ بہت اونچا درجہ ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کیا ہے جوانی کے زمانے کے اندر علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلے تھے، اور علم کو حاصل کر کے یہ بتا دیا کہ علم حاصل کرنے کا کوئی زمانہ متعین نہیں ہے۔